شکریہ جناب اسپیکر. سر سب سے پہلے تو میں آپ کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ایک ایڈجسٹمنٹ موشن تھی اس کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو اس اندوناک واقعے کے بعد ہماری پارٹی کی طرف سے جمع کرائی گئی تھی. اور چونکہ کافی لمبی چوڑی ہے لیکن میں صرف ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں سارے محرکات کا بھی ذکر کیا ہے کہ آیا یہ واقعہ کس قدر اندوناک ہے اور اس کے اثرات کس قدر غضبناک ہیں. میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ ایسے واقعات ملک کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی ہوں اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے اور اس پر جتنا بھی غم و غصہ اس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب واقعات اللہ کرے کہ نہ ہوں لیکن ہو جاتے ہیں. وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. لیکن جناب والا ابھی جس طرح کے وزیر موصوف نے کہا کہ بحث کسی اور چیز پر ہو رہی ہے اور ہم کانفیڈنس نہیں دلا رہے ان ماؤں بہنوں کو، ان ماں بہنوں کے وارثوں کو، ان ماں باپ کو، تو کانفیڈنس تو آپ کے سی سی پی او صاحب نے اتنا دلا دیا ہے کہ ہمیں اس مزید کانفیڈنس دلانے کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ کے سی سی پی او صاحب نے انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ یہ تو 12 بجے نکلی کیوں، یہ تو فرانس کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ابھی تک گھوم رہی ہے. یہ تو رات کو ان کا لب و لباب یہ تھا کہ شام کے بعد خواتین کے لیے پاکستان کوئی محفوظ جگہ نہیں. تو جناب والا آپ اتنے سارے آرڈیننس نکالتے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں کہ شام 6 بجے بعد خواتین گھر سے باہر نہ نکلیں. ہمت کریں. آپ الزام لگانے کے بجائے جس خاتون کے ساتھ اتنا اندوناک واقعہ ہوا اس کے بعد آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اس کا نکلنا غلط تھا، اور پھر آپ یہاں فلور آف دی ہاؤس پہ کہتے ہیں کہ ان ماں باپ کو ہمیں اعتماد دلانا ہے. او بھائی اعتماد کی جگہ چھوڑو تو ہم اعتماد دلائیں. جناب والا یہ ایک معمولی واقعہ نہیں. آپ اگر اس تسلسل کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے یہ 2 سال اس طرح کے واقعات کے تسلسل کے ساتھ گزرے ہیں. ہمارے پاکستان کے 2 سال اگر ہم فرسٹ سٹیج پہ ان چیزوں کو ایڈریس کر لیتے تو شاید اس قوم کی بیٹی کے ساتھ یہ دردناک واقعہ پیش نہ آتا. جی پلیز. جناب والا جی سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا جو انتہائی تکلیف کا باعث بنی، اور آج اگر آپ میری بات کو نہ لیں تو معزز ہائی کورٹ کے ریمارکس پڑھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس سی سی پی او کے بے وقوفانہ بیان کے لیے کا دفاع کرنے پر پوری کیبنٹ کو معافی مانگنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی آنریبل ہائی کورٹ کہہ رہی ہے. آپ نے اس کا دفاع کیا، حد ممکن دفاع کیا، اس کے ساتھ آپ کھڑے رہے. حادثہ تو ہو گیا، سانحہ تو ہو گیا، لیکن آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس نیریٹو کے ساتھ برابر میں کھڑے رہے پریس کانفرنس میں کہ جو کہتا ہے کہ عورت کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، قصور اس کا ہے. اگر اس کا گینگ ریپ ہوا تو اس کا قصور ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ملزم اور مجرم وہ ہے اس قوم کا. آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ ہمیں بحث جو ہے وہ ہم اس کا ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں. نہیں، آپ پہلے موقع پر جب 30 بچوں کا ریپ کر کے وہ
میری بات ہوئی تھی علی محمد خان سے اس دن، سہیل ایاز، اس نے 30 بچوں کا ریپ کر کے جب ڈارک ویب پر ویڈیو اپلوڈ کی، اگر آج اس کو پراپر وے میں سزا ہو جاتی یہ واقعہ نہ ہوتا۔ آپ نے ثانیہ ساہیوال پر مکے لے رہے تھے، آج اگر اس کا رزلٹ آ جاتا یہ واقعہ نہ ہوتا۔ لیکن حد ہے جناب والا، میں کم از کم ایک بات کروں گا سر، میں تھوڑی بات کرنے دیں۔ دیکھیں ہمیں 80 کی دہائی میں نظام مصطفیٰ کے نام پر، میرے خیال میں پبلک ہینگنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں جب پبلک ہینگنگ نہیں ہوگی تو کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ جی 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 میں سمجھتا ہوں جناب والا، ابھی یہاں بات ہوئی آپ کے قانون میں کس جرم کی سزا موجود نہیں، مجھے ایک بات بتا دیں، آپ کے قانون میں کس جرم کی سزا موجود نہیں ہے اور کس جرم کی سزا نہیں مل رہی؟ ہر جرم کی سزا تفویض ہے، ہر جرم کی سزا مل رہی ہے، لیکن یہ واقعات دن بدن جنم لیتے جا رہے ہیں۔ آخر ہم معاشرے کی کیا عکاسی، یہ ہمارا ریفلیکشن ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہماری سوچیں کس طرف جا رہی ہیں۔ چاہے پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، اس طرح کا اندوناک واقعہ ہوتا ہے تو یہ ذہنی پسماندگی کی دلیل ہے۔ پٹیل صاحب میں ایک بات بتاؤں جی، اتنے پسماندہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ سب سے مقدس ادارہ ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اگر قانون سازی میں کوئی سکم ہے اس سکم کو ختم کرے۔ اگر کوئی ہماری پراپر جوڈیشل ریفارم میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ ہاؤس پراپر جوڈیشل ریفارم کرے کہ اس قسم کی ریپسٹ اور جو معاشرے کی دشمن ہے اس کے ساتھ وہ سلوک ہو کہ کوئی آئندہ جرت نہ کر سکے۔ سر آپ نے میری بات کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میری بات کی تائید کی کہ اگر اس سہیل ایاز جو 30 بچوں کا ریپ کرتا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس کو اگر قرار واقعی سزا مل جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ آپ نے تو میری بات کی تائید کی ہے، اور میں سر آگے بتاتا چلوں کہ آپ کے ہاں ہر جرم کی سزا موجود ہے، اور آپ اس بات کی بھی اس کا مطلب ہے تائید کر رہے ہیں کہ جو ایسے کاموں کا دفاع کرے اور جو وکٹم پر الزام لگائے اس کو بھی سزا دینی چاہیے۔ تو اس طرح تو آج یہ CCPO ابھی تک لاک اپ ہونا چاہیے تھا، اگر آپ کی میں بات مان لوں، ابھی تک تو اس کو لاک اپ میں ہونا چاہیے تھا۔ جناب والا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ واقعے کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ واقعے کے بعد آپ اس کو کس طرح فالو کرتے ہیں، ملزمان کو کیسے گرفتار کرتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر صاحب جو کہ سب سے زیادہ بولنے والے وزیر ہیں، ہر موقع پہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اگر بات موٹر وے کی آ رہی تھی، اگر تھا یا نہیں تھا، تو ان کو پہلے روز چھوٹے چھوٹے مسئلے پر پریس کانفرنس 3 وزراء آپ کے کرتے ہیں، اور بالخصوص بالخصوص اگر صوبہ سندھ میں کوئی واقعہ ہو تو 3 وفاقی وزیر مل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ 3 دن سے موصوف غائب رہے، جب موٹر وے کا ذکر آ رہا تھا یہ 3 دن سے غائب تھے، آج یہ بیان دینے آئے ہیں۔ میں جناب اتنا بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کی پوری کیبنٹ کہتی رہی کہ یہ CCPO ٹھیک ہے، آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ پوری کیبنٹ کو معافی مانگنی چاہیے، کمنٹس دیے ہیں، تو کیا آپ کی پوری کیبنٹ معافی مانگے گی؟ نمبر 1۔ دوسرا، ہم یہ کہہ تو رہتے ہیں کہ جی ہم ایک معاشرے کے مرد ہیں۔ جناب مرد بڑی خصوصیات کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو جب الگ الگ بنایا تو بڑی خصوصیات کے ساتھ جدا کیا ہے، ہم میں وہ خصوصیات بھی ہوں، ہم مرد بن کے پھر آگے بھی بڑھیں، ہم مرد بن کے سب سے پہلے CCPO کو ہٹائیں، ہم مرد بن کے سب سے پہلے گرفتار کریں، سزا دیں۔ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس قسم کے پہلے بھی واقعات ہوئے، وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ نے باسکٹ میں ڈال دیے۔ سر کس شعبہ زندگی میں مجھے بتائیے، ہم سر ایک منٹ بس وائنڈ اپ کر لیں پلیز، میں بہت لوگوں نے بات کر دی۔ سر میں تو یہ کہتا ہوں کس شعبہ زندگی میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ پسماندہ سے پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں، ہر شعبہ زندگی میں۔ میں شعبے نہیں گنواؤں گا، لیڈر آف اپوزیشن نے گنوا دیے۔ میں تو یہ کہوں گا سر کہ آپ کہتے ہیں نا احساس، اگر وزیر موصوف کی گاڑی کا پیٹرول کسی ایسی جگہ پہ موٹر وے پہ ختم ہو جائے
تو پھر پتا چلے گا کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا, پھر ان کو پتا چلے گا. ایک منٹ پٹیل صاحب, ایک جو دیکھیں یہ بات آپ ہر ایک چیز کو پالیٹکس کی نظر کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, یہ سیریس مسئلہ ہے, سیریس ایشو پہ سر میں نے پالیٹکس کیا کی. ڈاکٹر شریف مزاری پلیز, ڈاکٹر شریف مزاری پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک جو میں ڈیبیٹ سن رہی ہوں اسپیکر صاحب, سیاست بھی اس کا حصہ آ گئی ہے, پولیس پہ بھی آ گیا ہے. میں یہاں بات کرنا چاہتی ہوں ایک خواتین کی حیثیت سے. میں سمجھتی ہوں یہ کہنا کہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بچی ہے, اس طرح نہ کہیں. ایک عورت کو عورت کی حیثیت سے عزت دیں اور اس کو سارے حقوق وہی دیں جو مردوں کو ملتے ہیں. میری عزت اس واسطے نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی ہوں یا کسی کی بیوی ہوں یا کسی کی بہن ہوں. میری عزت بحیثیت ایک عورت ہونی چاہیے, کیونکہ میں ایک عورت ہوں اور میں ایک ایکول شہری ہوں اس ملک کا. مجھے کسی کا حق نہیں بنتا کہنے کا کہ آپ اس طرح کا لباس پہنیں, آپ اس طرح سفر کریں, آپ کسی محرم کو لے کے جائیں, آپ اکیلی کیوں سڑک پہ پھر رہی ہیں. یہ کسی کا حق نہیں بنتا. اگر ایک مرد اپنی نظر نیچے نہیں رکھ سکتا, اگر ایک مرد عزت سے نہیں عورت کو دیکھ سکتا,